المتعال والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. پیار و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار غبار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محفل پاک جن حضرات نے انعقاد کی ہے یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں. میں صرف نام سے ہی نہیں چہرے سے بھی واقف نہیں ہوں ان لوگوں سے کن کی طرف سے اس محفل پاک کا انعقاد ہے. بطور خوشامد نہیں کہہ رہا حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شادی کا وہ موقع جس موقع پر بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے پیروں کو اللہ رسول بھول جاتا ہے، اس موقع پر اگر کسی بستی کے رہائشی کو اللہ کے رسول کی محفل سجانے کا موقع ملتا ہے تو یقیناً یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہوتی ہے. کیونکہ عموماً ان لوگوں اس موقع پر لوگ رشتہ دار راضی کرتے ہیں، برادریاں راضی کرتے ہیں، محلے داری کو راضی کرتے ہیں، رسم اور رواج کو راضی کرتے ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے رسم رواج کو سائیڈ پہ رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا سوچا. اور خوش نصیبی بھی یہ بھی ہے کہ مجھے اسی حوالے سے ہی گفتگو کرنے کا کہا گیا کہ شادی کے حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے. میں اسی شادی کے حوالے سے ہی ایک شادی کا ذکر اللہ کے قرآن سے آپ حضرات کے سامنے کروں گا اور باقی ٹائم میں جو وقت ہوا اس میں کچھ شادیاں حضور علیہ السلام کے زمانے اطہر کی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ شادی مہنگی کتنی ہے، حقیقت میں مہنگی کتنی ہے اور ہم نے اس کو مہنگا کتنا بنا دیا ہے. اور شادی کے کتنے رواج رسم ہیں جو سرکار کے زمانہ میں تھے، کیونکہ شادیاں تو پہلے بھی ہوتی آئیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے ملاوٹ کر کر کے اپنی آپ کو جان بوجھ کے مشکل میں ڈالا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ سے سنیے گا، میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ انسان کی زندگی میں موٹے موٹے دو موقع آتے ہیں، دو وقت آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وقت خوشی کا اور ایک ہوتا ہے غمی کا۔ خوشی کا وقت اور غمی کا وقت۔ جب خوشی کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کو، عقیدت والوں کو، پیار والوں کو دعوت نامے دینے کے لیے کارڈ لکھتے ہیں، دعوتیں لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کو اپنی خوشی میں بلانا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی بندہ یار رہ نہ جائے، دوستوں سے مشورے لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی دوست رہ نہ جائے، پوچھ پوچھ کے نام لکھے جاتے ہیں، دعوتیں بھیجی جاتی ہیں، لوگوں کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے کہ یار آؤ ہماری خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ اور جن لوگوں کو پھر اپنی خوشی میں بلایا جاتا ہے پھر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جو رشتہ دار آ کے بیٹھے آپ کی خوشی میں، جو آپ کے چاہنے والے آپ کی خوشی میں شامل ہوئے، ان کی جو مرضی ہوتی ہے آپ اسی مرضی کے مطابق چل کر اپنی خوشی کا انعقاد کرتے ہو۔ مطلب یہ نکلا خلاصہ کلام کہ خوشی کے موقع پر آپ دعوت دے کر بلاتے ہو۔ ایک بات اب آپ بتاؤ، ایک میں نے بتا دی، غمی کے موقع پر بھی دعوت دے کر بلاتے ہو؟ بولو، پیغام بھیجتے ہو بھائی ہمارے گھر فلاں فوت ہو گیا، خدا نخواستہ آ جاؤ سارے کے سارے۔ کوئی دعوتیں دی جاتی ہیں جن کو خوشی کے موقع پر یاد کیا جائے، جب غم آئے تو وہ خود بخود چل کے آ جاتے ہیں۔ کس سوچ سے؟ یار انہوں نے خوشی میں شامل کیا، آج ان پہ غم بنا ہے تو ہم ان کے غم کے اندر بھی شامل ہو جائیں۔ اگر یہ بات آپ سمجھ چکے ہو تو اب میں اپنے مقصود کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب بھی انسان کے گھر میں خوشی کا موقع آئے، انسان اپنے دوستوں کو، عزیز و اقربا کو، اپنے آس پاس کے محلے داروں کو، اپنے یاروں کو بلا بلا کے اپنی خوشی میں شامل کرتا ہے۔ جب غم کا موقع آتا ہے تو بلانا نہیں پڑتا، جو خوشی میں بلائے گئے ہوں وہ غم پہ آپے ہی آ جاتے ہیں اور غم کے اندر دست و بازو بنتے ہیں، سہارا بنتے ہیں۔ اب ہم آپ کی ایک بات آپ کے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ عموماً ہمارے لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے یار ہم پہ یہ مصیبت آ گئی، بڑی دعائیں کیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ ہماری قبول بھی نہیں ہو رہی، اللہ نے تو ہماری کوئی ایک بھی نہیں سنی۔ ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے۔ میں شکوے کے ازالے کے لیے دست بست آپ سے عرض کر رہا ہوں، غم میں کوئی کیسے شریک ہو جب خوشی میں اس کو بلا دیا تھا؟ اللہ کو خوشی میں کیوں نہیں یاد رکھا؟ خوشی میں تو بلانا پڑتا ہے۔ جب خوشی کا موقع آیا رب کو بھی بلا دیا، رب کے رسول کو بھی بلا دیا، پھر غم میں رب اور رب کا رسول تمہاری کیا مدد کریں؟ لہٰذا وتیرہ یہ بناؤ کہ جب رب دے نا خوشی تو خوشی کے اندر سب سے پہلے رب کو یاد کرو، رب کے رسول کو یاد کرو، پھر دیکھنا زندگی میں مشکل بنی اللہ بھی مدد فرما رہا ہوگا، رب کا رسول بھی کرم فرما رہا ہوگا۔ ہمیں یہ وتیرہ بنانا چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں اللہ رسول کو بلانا نہیں چاہیے، اپنی خوشیوں میں اللہ رسول کو شامل کرو، غم آئے گا تو پھر بلانا نہیں پڑے گا، رب کے رسول کی مدد آپ پہ ہی آ جائے گی، اللہ کی رحمت آپ پہ ہی آ جائے گی، اللہ خود کرم فرما دے گا۔ دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے کہ شادی کے موقع پر ہم کم سے کم تر بندے کو راضی کرتے ہیں، کر دے ہو ان کی نہیں؟ چڑھوئے بلائے جاتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، وہ جہاں پہ 2000 لیتے ہیں وہاں پہ 5000 مانگ لے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ چلو یار دیو، خوشی دا موقع آج کسی نے ناراض نہیں کرنا۔ انجے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، کسی دولہے کا خدا نخواستہ چاچا ماما ناراض ہو، اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں، غلطی بے شک اس کی بھی ہو تو پھر بھی قدم پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے آج کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس خوشی کے موقع پر اپنے علاقے کے کمی کو ناراض نہیں کیا، اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہو۔ اللہ رسول ناراض ہو گئے جس موقع پر ہم نے کسی گھٹیا بندے کو بھی، گھٹیا میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ رب کے دربار میں کوئی کم سے کم تر بندہ بھی ہو گھٹیا نہیں ہے، گھٹیا وہ ہے جو رب رسول کو بلانے والا ہے۔ جس موقع پر ہم کم سے کم تر بندے کو ناراض نہیں کرتے اس موقع پر اللہ رسول کو ناراض کر دیتے۔ اب کوئی بندہ جاہل نہیں ہے، کوئی ناواقف نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اگر رب کو خوشی کے موقع پر راضی رکھا، رب مشکل کے موقع پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، مصطفیٰ کا کرم بھی آ جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بڑی پتے کی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دوں۔ اس نے کہا ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کہ اے ظفر اس شخص کو انسان نہ سمجھنا، چاہے جتنا بھی فہم و فراست کا مالک ہو، کتنا بڑا سکالر کیوں نہ ہو، فرمایا اسے انسان نہ سمجھنا۔ کس کو؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے خوشی ملی اور رب بھول گیا، کہا اسے انسان نہ سمجھنا، اسے بندہ ہی نہ سمجھنا۔ انسان وہ ہے جسے خوشی ملتی ہے تو خوشی دینے والا پہلے یاد آتا ہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، غصہ چڑھا اور اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، فرمایا جس بندے کی یہ عادتیں ہوں اسے انسان بھی نہ سمجھنا۔ اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب خوشی ملے، خوشی اللہ کے رسول کے حکم پر نچھاور کر دو، اللہ کرم فرمائے گا، اور اس خوشی کے بعد مشکلیں نہیں آئیں گی، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ہم شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، 7 دن پہلے مہندی سے گھر میں مائیاں بیٹھ کر طبلے کھڑکا رہی ہوتی ہیں، گانے گا رہی ہوتی ہیں بآواز بلند۔ عورت کی وہ ذات جس کو شریعت نے اذان نہیں پڑھنے دی، جس کو شریعت نے لبیک اللہم لبیک اونچی آواز میں نہیں پڑھنے دیا، رب حکم دے دیتا تو پڑھنا پڑتا، لیکن رب نے اس کے تقدس کے پیش نظر اسے اس کام سے منع کیا کہ تو میرا نام بھی بلند آواز سے نہ لے، تیرا تقدس، تیرا پردہ ہے، تو آہستہ بول، اذان کی اجازت نہیں دی۔ وہ مائیں بہنیں ہماری بیٹھ کر ساتھ ساتھ محلے کو اپنی آوازیں سناتی ہیں، پھر بعد میں برکت آئے گی، بعد میں کیا آئے گا؟ پھر نوبتیں یہاں پہ ہوتی ہیں کہ چوتھے دن نوبتیں طلاق تک۔ ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں، ہمارا نت یہی کام ہے کہ کبھی کہیں سے فتویٰ طلاق کا، کبھی کہیں سے گھر بسانے ہیں تو اس طریقے سے بساؤ جیسے اللہ کے رسول نے بسائے ہیں، حضور کے غلاموں نے بسائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، میں اہل سنت۔ آئیے ایک حدیث سنیے اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء شریف کے اندر حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ زبان ہے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام ہے خدا کا، صرف سرکار اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا أُصِيتُ غَضِبْتُ، فرمایا روئے زمین کے جس خطے میں میری نافرمانی ہوتی ہے، فرمایا میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور سے سننا، روئے زمین کے جس خطے میں میری نافرمانی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، فرمایا جس وقت میں غضبناک ہوتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، پھر میں لعنت کرتا ہوں۔ جب میں غصہ کرتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ بولیے نا یار، کون لعنت کرتا ہے؟ محلے کا مولوی نہیں، شاہ جی نہیں، علامہ صاحب نہیں، رب لعنت کرتا ہے اس بندے پر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، رب لعنت کرتا ہے۔ اور لعنت کا اثر کہاں تک جانتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَعَنْتُ تَبْلُغُ اللَّعْنَةُ مِنِّي الْوَلَدَ السَّابِعَ، اور میں جب میں لعنت کرتا ہوں تو میری لعنت کا اثر 7ویں پشت تک جاتا ہے۔ لعنت کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ بولو بولو بولو، کہاں تک جاتا ہے؟ 7ویں پشت تک جاتا ہے۔ یہ نکاح کے وقت، شادی کے وقت اللہ رسول کی نافرمانی کر کے اپنی 7 پشتوں کو برباد کرنا، یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے؟ آئیے دوسرا حصہ سنیے حدیث کا۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ، اور فرمایا جب کوئی بندہ گئے گزرے حالات میں میری تابعداری کرتا ہے، میں ان بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں۔ رضائے خدا کی قدر ہمیں نہیں ہے، یہ پوچھو ان لوگوں سے جن کو پتہ تھا کہ رضائے خدا قیمتی کتنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میری فرما برداری ہو، میری تابعداری ہو تو پھر میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، راضی ہوتا ہوں تو فرمایا میں اپنی برکتیں اتارتا ہوں، میں اس گھر میں اپنی
اور فرمایا برکت. اب سوال تھا نا کہ لعنت کتنی پشت تک گئی تو برکت کہاں تک جائے گی؟ فرمایا ولیس لبرکتی نہایا. فرمایا جس گھر میں برکتیں اتارتا ہوں پھر 1 2 پشتوں یا 7 پشتوں تک نہیں، فرمایا بے حسابی برکت ان کو عطا فرما دیتا. اب فیصلہ آپ کی عقل پر سارے سمجھدار بیٹھے ہیں کہ اس مقدس موقع پر، نکاح کے موقع پر اللہ سے برکتیں لینی ہے یا خدا نخواستہ لعنت لینی ہے. اگر لعنت پہنچ گئی تو لوگ شکایتیں لے کے آتے ہیں، مولوی صاحب پتر میرا پر میرے آنکھیں نہیں لگتا. کیسے کہنا مانے تمہارا؟ تم نے اس کے رب کا کہنا نہیں مانا. شادی کے موقع پر رب کو بلایا، اولاد کیسے فرما بردار ہو؟ اولاد فرما بردار اسی کی ہوگی جو رب کا فرما بردار ہوگا. اور جس نے رب کی تابع داری کی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن سامنے ہے، باوضو بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جس نے رب کی سچے معنی میں تابع داری کی اس نے بے شک اپنے اولاد کو 3-3 ہزار کے سوٹ لے کر نہ بھی پہنائے ہوں، کچھ بھی نہ کیا ہو، باپ کے منہ سے جملہ نکلے گا، اولاد اس کے سامنے سر جھکا کے تابع داری کر کے دکھائے گا. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات، شاید کوئی کہے کہ یہ مولانا اپنی بات کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. میرے رب نے قرآن مجید میں ایک ایسے شخصیت کا ذکر فرمایا، بعد میں نام بھی عرض کروں گا، پہلے بات سننا، کہ جن کے ہاں بچہ پیدا بھی بڑھاپے کی عمر میں ہوا تھا. جب بچہ پیدا ہوا تو میرے رب نے آرڈر دیا، فرمایا اس اپنے بچے کو لے کے جاؤ اور وہاں پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ نہ گھاس ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی آبادی ہو. اس ہستی نے بڑھاپے کی عالم میں ملنے والے بچے کو اللہ کا آرڈر سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، رب کے تابع داری کرتے ہوئے اپنے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے. پلٹنے لگے تو آرڈر تھا کہ اے میرے بندے پیچھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تیرا بچہ کس حال میں ہے. اب بتاؤ یہ تابع داری کرنی کتنی مشکل ہے. پچھلی عمریں ملے بیٹا اور پھر بیٹے کو رب کہے کہ ماں سمیت کسی بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ انسان تک بھی موجود نہ ہو، پانی تک موجود نہ ہو، سبزہ تک بھی موجود نہ ہو، چھوڑ کے آ گئے دودھ پیتے بچے کو. کیوں کہ آرڈر خداوندی ہے. کام اوکھا بڑا تھا لیکن رب کے حکم کے سامنے سر جھکایا. جب باپ نے، پھر اسی باپ کو رب نے کہا جس وقت وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو باپ نے کہا اے باپ جانا، ذرا اسی بیٹے کو جس کو دودھ پینے کے عالم میں ویرانے میں چھوڑ کے آئے تھے، ذرا اس سے کہو کہ رب کہتا ہے میں تجھے ذبح کروں. رب کہتا ہے میں تجھے لما بالغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابھی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور باپ جا کے پانی کا گلاس نہیں مانگ رہا، کپڑے دھو کے دے یا استری کر کے دے نہیں مانگ رہا، میرا جوتا اٹھا کے لیا یہ نہیں مانگ رہا. باپ نے بہت بڑی شے مانگ لی. کہا بیٹا آرڈر ہے رب کا کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں. اب بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا خواب خیال ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کبھی باپ نے بھی اولاد کو کاٹا. یہ بھی نہیں کہا ابا آج آ گیا ہے یہ آرڈر سنانے، جب مجھے تیری ضرورت تھی کہ تو دودھ لے کے مجھے دے، مجھے پانی لے کے دے، مجھے جوتا لے کے دے، مجھے کپڑا لے کے دے، مجھے ویرانے میں پھینک کے آ گیا اور آج تو مجھے اپنے آرڈر سنانے آ گیا ہے. مجال ہے بیٹا یہ کہے. بیٹے نے کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا یہ تو حکم ہے چھوٹا، اگر رب کچھ اس سے بڑی بات بھی کہتا ہے تیرے بیٹے کا سر نیواں ہے تو کر دے، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا. باپ کون تھا؟ بولو بولو. ابراہیم علیہ السلام. اور بیٹا کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. دودھ پیتے بچے کو باپ نے چھوڑا تھا ویرانے میں، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو باپ نے سر مانگ لیا کہ بیٹا سر کی قربانی دے. بیٹے نے نہ نہیں کی، سر جھکا دیا، کہا ابا جان جو کرنا ہے کر دو. کیا وجہ تھی؟ کسی مکتب میں جا کے پڑھا تھا؟ بولو. کسی پروفیسر کی محنت تھی؟ کسی شیخ الحدیث کا کمال تھا؟ نہ. علامہ اقبال بولے کہا یہ فیضان نظر تھا، جا کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرمایا اوے لوگو بتاؤ یہ کسی مکتب کا فیض تھا؟ نہیں، بلکہ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ بیٹے کی نگاہ کے ساتھ ٹکرائی. رب کے تابع دار کی نگاہ میں اثر ہی اتنا تھا، نگاہ نگاہ میں ٹکرائی، رب نے بیٹے کو تابع دار بنا دیا. نعرہ
مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں کوئی بڑا پیر فقیر ہوں یا میں کوئی ولی ہوں، لیکن وظیفہ قرآن سے دے کے جا رہا ہوں۔ زندگی میں تابعداری رب کی تم کرنا شروع کر دو، اولاد انشاءاللہ تمہاری تابعداری کرنی شروع کر دو۔ مجال ہے کہ اولاد تمہارے حکم سے منہ پھیرے، بلکہ اولاد تو اولاد رہی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات کی کوئی چیز انسان کے آرڈر سے منہ نہیں پھیرے گی اگر انسان رب کے آرڈر سے منہ نہیں پھیرے گا۔ ہم خود نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نکاح جیسے مقدس موقع پر، میں مقدس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آج کل تو نکاح ہم راستے میں بھی آ رہے تھے تو میرج ہال میں تماشا لگا ہوا تھا، ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ شریف بندے کو وہاں پہ جانے سے بھی شرم آتی ہے، لیکن ہے مقدس اتنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کچھ بچے اور بیویاں آنے لگیں تو اللہ کے رسول اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو، سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ غور کرنا، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا استقبال؟ فرمایا یہ لوگ نکاح کی محفل سے ہو کے آ رہے ہیں، میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرما رہا ہوں۔ نکاح کی محفل سے، نکاح میں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ یار نکاح ہے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا، ہم نے کیا بنا دیا اس کو؟ کس انداز میں کرتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے میں ایک شادی اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، سارا کچھ پتہ چل جائے گا ہم نے کس کس کھاتے میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور شادی آسان ہی کتنی ہے، مشکل ہی کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی شادی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے؟ اپنے علاقے میں نا فرعون کا ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مر گیا، قرآن میں یہ قصہ بھی موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی فرعون کا پارٹی کا بندہ مر گیا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خون کے پیاس سے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کرنا بدلے میں قتل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، قرآن فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کا ایک بندہ دوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، کیا اس علاقے کے لوگوں نے مشورہ کر لیا ہے، پلاننگ کر لی ہے کہ تمہیں شہید کریں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ فخرج انی لک من الناصحین، علاقہ چھوڑ جائیے میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری بات سمجھ آ گئی نا؟ بندہ مر گیا تھا آپ کے ہاتھ سے، لوگوں نے پلاننگ کی کہ آپ کو شہید کریں، بندے نے آ کے بتا دیا کہ لوگ یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیا کہ اللہ کب حکم دیتا ہے کہ میں نکلوں، جب رب کا حکم ہوا تو فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے، جان کا خطرہ تھا، مصر سے چل پڑے ایک اللہ کے حکم سے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ مدین کے علاقے کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدین کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ مصر سے مدین کا فاصلہ تھا 8 دن کا۔ کتنا؟ 8 دن کا۔ اب یہ اللہ کے بندے کی تابعداری دیکھو کیا ہے، نہ روٹی باندھی ساتھ، نہ پانی لیا ساتھ، نہ سفر کا خرچہ لیا ساتھ، آرڈر خداوندی آیا موسیٰ چل مدین، اللہ کا بندہ چل پڑا بغیر کسی ساز و سامان کے، رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے چل پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ جب مدین پہنچے تو کیا صورتحال تھی؟ ولما ورد ما مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا پانی کا کنواں ہے، لوگ پانی نکال رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، یہ حالت دیکھی۔ ووجد من دونہم امراتین، ان لوگوں کے سائیڈ پہ 2 بچیاں کھڑی تھیں، چھوٹی بچیاں، عورتیں، عورت ذات 2 بچیاں کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا کر رہی ہیں، تذودان، وہ اپنے جانوروں کو روک کے کھڑی ہیں، آگے نہیں آنے دے رہی، کیوں؟ آگے مردوں کا جرمٹ ہے، مردوں کے جرمٹ میں بیویاں نہیں جا رہی تھیں، سائیڈ پہ کھڑی تھیں۔ قال ما خطبکما، آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہا ہم مردوں میں شامل ہو کر مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گی، جب یہ مرد پانی پلا کے لوٹ جائیں گے نا تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حیا والی بات کی کہ نہیں؟ بولیے، یہ غیرت شرم حیا کی بات تھی نا کہ جب یہ مرد چلے جائیں گے تب جا کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یا بعد میں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ گھروں نکلیاں ہی کیوں، اتنا ہی بچنا تھا تو گھر سے کیوں نکلی؟ تو انہوں نے خود جواب دیا، بچیوں نے، قرآن میں ہے، کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ گھر کے جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام ہے، اس واسطے ہم نکلی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا۔ اب وہ لوگ پانی پلا کر نا کنویں کے اوپر پتھر رکھ کے جاتے تھے، جس پتھر کو 40 بندے نہیں ہلا سکتے تھے، 40 بندے ہلا نہیں سکتے تھے، اور وہ پورا ٹولہ آ کے وہ پتھر ہٹا کے پانی پلاتا تھا، اور یہ بچیاں جو آس پاس کھڑا پانی تھا وہ اپنے جانوروں کو پلاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہاتھ اور اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ کتنے دن کا سفر ہے اور بھوکا پیاسا، اور وہ پتھر اٹھا رہے ہیں جس کو 40 بندے اٹھاتے ہیں، کیوں؟ طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے، روٹیوں سے طاقتیں نہیں آتی، نہ مجونوں سے، نہ جو ہے کشتوں سے، طاقت رب نے دی، کیونکہ حکم اس کا پورا کر رہے تھے، رب نے سنبھالا ہوا بھی تھا۔ پتھر سائڈ پہ رکھا، فرمایا پلاؤ تم اپنی جانوروں کو پانی انہوں نے پلایا، وہ چلی گئیں گھر۔ ثم تولی الی الظل، موسیٰ علیہ السلام نے سایہ ڈھونڈا، سایہ ڈھونڈ کے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پنجابی میں ترجمہ کروں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا، یا اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا، میں 8 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، یا اللہ کچھ دے۔ اب رب نے رسی سے لٹکانا تو نہیں تھا، سبب رب نے پیدا فرمانا تھا، رب تو سبب پیدا کر چکا ہے، وہ تو علی کل شیء قدیر ذات ہے، سب کچھ جاننے والی ہے، کھانے کا بندوبست تو رب کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لیٹے، رب سے کہا یا اللہ محتاج ہوں کچھ دے، اللہ کریم جل شانہ نے سبب بنایا، کیا ہوا؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اور جن 2 بچیوں کے جانوروں کو پانی نہیں پلایا تھا ان میں سے ایک بچی یوں چہرہ ڈھانپ کے نا چادر کے ساتھ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ جس وقت آئی تو کیا ہے؟ قالت ان ابی یدعوک، کہا او مسافر ہمارا باپ تمہیں بلا رہا ہے، ہمارا باپ تمہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تمہیں بدلہ دے اس نیکی کا جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ ابا جی بلا رہے ہیں، گھر آؤ، تو ساڈے نال بھلا کیتا، ابا جان تو نے بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ بھائی نہ، ہم وہ لوگ نہیں جو نیکی کر کے بدلے لیتے ہیں، ہم نیکی کر کے اجر رب کی ذات سے لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ کر دی، فرمایا نہیں میں نے ان سے بدلہ نہیں لینا، لیکن اس بچی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام چل بھی پڑے۔ یہ تفسیر جلالین کے اندر یہ سوال موجود ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ جب بدلہ لینا نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام گئے کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے کہا میں نے بدلہ نہیں لینا، پھر ساتھ بھی چل پڑے، لیکن ساتھ گئے کیوں؟ مفسرین اکرام نے ذکر کیا، کہ وجہ یہ بچیوں نے بلایا تھا، ابا ہمارا ہے بزرگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا چلو بدلہ نہیں لینا، بزرگ کی زیارت تو کر کے آتا ہوں۔ پتہ چلا بزرگوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ نیکی کا کام ہے، چل پڑے۔ اب بچی تھی، آگے آگے ہوا چلی اور اس کی پنڈلی سے چادر ہٹی، پنڈلی ننگی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچی سے کہا نہ کاکی سامنے نہ چل، میری نگاہ نہ پڑے تجھ پر، تو چل پیچھے، میں چلتا ہوں آگے۔ رہ گیا راہ بتانا، تو بول کر راہ نہیں بتانا، جہاں سے موڑ کاٹنا ہو کنکری اٹھا کے ادھر پھینک دینا، میں ادھر مڑ جاؤں گا کیونکہ تو نے مجھے راہ دکھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، بچی پیچھے پیچھے، جہاں سے مڑنا ہوتا وہ کنکری پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام مڑ جاتے۔ چلتے چلتے گھر آ گیا اس بچی کا، گھر میں ان کے ابا جان بیٹھے ہیں۔ ابا جان کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا بھئی میں تو آیا ہوں مصر سے، مدین میں لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے خون کے ہیں پیاسے، میرے ہاتھ سے ان کا بندہ مر گیا ہے، ساری بات آپ نے بتا دی۔ وہ بزرگ کیا کہنے لگے؟ قال لا تخف،
کہا موسیٰ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، رب نے تجھے ظالموں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ کیوں کہ یہ سلطنت فرعون کی نہیں، یہ اس سے باہر کا علاقہ ہے، یہاں تک فرعونی نہیں پہنچ سکتے، تم ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ شادی کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے آیت میں۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ شادی کہاں پہ، شادی شروع ہونے لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا بھئی کھانا کھاؤ۔ رب نے سبب بنایا کہ نہیں؟ کھانا تیار تھا، ان بزرگوں نے کہا بھئی کھانا کھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ بھائی، نیکی کا بدلہ ہم لوگوں سے نہیں لیتے، نیکی کا بدلہ اللہ سے لیتے ہیں، ہم بدلہ لینے والے نہیں۔ اس بزرگ نے کہا پھر ہم بھی وہ نہیں کہ جو ہم سے نیکی کرے اور ہم اسے نیکی کا بدلہ نہ دیں، شکرانے کے طور پر بھلے کا بدلہ ہم دیتے ہیں، رب تمہیں اجر عطا فرمائے گا، کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے لگے، بزرگ پاس بیٹھے ہیں، بچیاں سائیڈ پہ تھیں۔ بچیوں نے اپنے باپ سے آ کے کیا کہا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ابا جان، گھر میں کام کاج کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے، گھر میں کام کاج کے لیے بندے کی ضرورت ہے، اور اجیر جس کو کام کاج کے لیے رکھنا ہو اس میں دو صفتیں ہونی چاہیے، امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ ابا جان طاقتور بھی یہ ہے اور امانت دار بھی یہ ہے، لہذا اس کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیجئے۔ آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ جاگ رہے ہو تو مجھے بتاؤ، طاقت تو بچیوں نے وہاں پہ دیکھی کہ جب پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اکیلے نے، موسیٰ علیہ السلام نے، امانت داری کہاں پہ دیکھی؟ جب راستے میں جاتے ہوئے نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کاکی تو چل پیچھے، میں چلتا ہوں آگے، تاکہ میری نگاہ بھی تجھ پہ۔ یہ دیکھی تھی اس بچی نے امانت داری، اس کو پتا تھا کہ اس جوان کی نگاہوں میں حیا ہے، اس جوان کی نگاہوں میں شرم ہے۔ کہا ابا جان یہ امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اسے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیجئے۔ اب سنو اس بزرگ نے کیا کہا، اس نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، او مصر سے آنے والے جوان، میرا ارادہ ہے میں ان دو بچیوں سے ایک بچی کا رشتہ تجھ سے کر دیتا ہوں۔ کدی دھیاں لیں بھی آکھیا کیسی تمہارا رشتہ دینے ہیں، منگن ونجنا پوندا کہ نہیں؟ لوگ جاتے ہیں، جا کے مانگتے ہیں، لیکن جب ایسا جوان مل جائے جس کے پاس شرم و حیا ہو تو پھر بچیوں والے خود بھی رشتہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے رشتہ پیش کیا جا رہا تھا وہ بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو بابا رشتہ پیش کر رہا تھا وہ بھی اللہ کا نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام رشتہ دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور ارادہ کیا ظاہر کیا؟ کہا بچے جوان، میرا ارادہ ہے میں ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا رشتہ تجھ سے کر دیتا ہوں۔ بس آپ سے سوال ہے، جس بندے کے خون کے پیاسے اس کے علاقے کے لوگ بن چکے ہوں، قاتل سمجھ کر کے انہوں نے قتل کیا، خون کے پیاسے ہوں، جیب میں اتنا کچھ بھی نہ ہو کہ روٹی کھا سکے، نہ اس کی کوئی گھر ہو، نہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہو، نہ کوئی بظاہر کاروبار ہو، اسے رشتہ بھلا کون دیتا ہے؟ لوگ تو یہی کچھ دیکھتے ہیں نا کہ کس کے پاس پراپرٹی ہو، دولت ہو، مال ہو، بڑا بنگلہ ہو، بہت زیادہ کمائی ہو، اسے رشتہ دیں گے۔ نہ بابا، یہ دیکھ کے رشتہ نہ دینا۔ رشتہ دینے کے لیے دیکھنا سب سے پہلے کہ امانت دار کتنا ہے، اس جوان کی آنکھوں میں شرم اور حیا کتنا ہے۔ شرم و حیا دیکھ کر دو گے پھر جیسے موسیٰ کے گھر میں آنے والی کاکی کو اللہ نے سکھ عطا فرمایا، رب تمہاری بچی کو بھی سکھ عطا فرمایا۔ اور کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، کہا بچے میں تمہیں رشتہ دیتا ہوں۔ حق مار کیا لیا؟ فرمایا کہ تم ایسے کرو، اتنے سال ہماری بکریاں چراؤ، اس کے بدلے میں میں تمہیں اپنی بچی کا رشتہ دیتا ہوں۔ اور بکریوں کا چرانا حق مار رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام پورا کیا۔ فلما قضا موسیٰ الاجل سار بأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے کام پورا کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی ساتھ بھیج دی، لے کے چل پڑے مصر کی طرف۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے، جب راستے میں پہنچے بچی کو حمل کا درد شروع ہو گیا، تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او دور مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم یہاں پہ ٹھہرو، میں وہاں پہ جا کے آگ لے کے آتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں پہ چلے کہ میں آگ لے کے آؤں. جس وقت وہاں پہ پہنچے تو آگ شاگ کوئی نہیں تھی، ایک درخت سے نور نکل رہا تھا. درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ جگہ پاک ہے، اپنے نالین اتار کے آؤ. کیوں؟ کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. کہا موسیٰ یہاں کوئی آگ نہیں ہے، یہ درختوں میں سے تمہارے رب کا نور چمک رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا اور وہاں پہ اللہ کریم جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اب بولا علامہ اقبال، کہا شعیب اگر آئے کوئی میسر تو شبانی سے کلیمی بس 2 قدم ہے. کہا اے شعیب علیہ السلام جیسا مرد مل جائے نا تو بکریاں چلانے سے رب سے ہم کلام ہونا بس 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے مل کے آ رہے تھے، وہاں پہ بکریاں چرائیں، راستے میں رب نے نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا. مجھے بتاؤ کتنا خرچہ ہوا اس شادی پہ، کیا کچھ ہوا یہاں پہ؟ شادیاں تو وہاں پہ بھی ہوتی رہی. شادی ہوئی اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، کسی عام بندے کی شادی نہیں، نبی کی شادی. کروڑوں وزیر کٹھے کر لو، نبی کے قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہو سکتے. کروڑوں امیر کٹھے کر لو، ان کی زبان سے نکلنے والے لعاب دہن کے برابر نہیں ہو سکتے. امیر ایک طرف، رب کے نبی کی عظمت ایک طرف. اگر چاہتے تو رب جنت میں سے کھانے بھی اتار دیتا، لیکن انہوں نے اس رنگ میں شادیاں کی. کس کے لیے؟ ہمیں سبق دینے کے لیے. لوگوں شادیاں یوں کیا کرتے ہیں. اب سنو میرے نبی کی شہزادی کی شادی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی شہزادی. جب ان کی شادی ہونے لگی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے کا انتخاب کیا. سیدہ پاک کے لیے کس رشتے کا انتخاب کیا؟ آپ پڑھ رہے تھے نا سارے بھائی کہ بن جا تابع دار علی دے. علی کا بھی تابع دار بنو، علی کے بچوں کے بھی تابع دار بنو. کیوں کہ جنت کی راہ بھی ان کے نقش قدم سے ملے گی. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہوا اور شہزادی کونین سے ہوا. میرے نبی کی شہزادی سے رشتہ ہو رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت رشتہ ہونے لگا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ نکاح کے وقت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ہماری ایک شرط ہے، ہماری ایک. آپ کو پتہ ہے نا جس وقت لوگ بچیاں بیاہ کے دیتے ہیں، بچیوں والے بچے سے شرطیں کچھ نہ کچھ لکھواتے ہیں. بلکہ میرے خیال میں نکاح رجسٹر کا جو فارم ہوتا ہے اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کوئی شرائط طے کی ہیں کہ نہیں. شرائط لکھاتے ہیں کہ نہیں؟ اے علماء بیٹھے ہیں سارے نکاح وغیرہ پڑھانے والے، یہ شرائط لکھتے رہتے ہیں، لوگ لکھواتے رہتے ہیں. لوگ لکھواتے ہیں کہ اگر طلاق دی اتنے لاکھ جرمانہ ہوگا، اتنی زمین دینی پڑے گی، یہ چیزیں لکھاتے ہیں. کوئی خرچہ لکھاتا ہے کہ ماہانہ اتنا دینا پڑے گا، کوئی کوچ لکھواتا ہے. یہ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میں بھی کچھ علماء بیٹھے ہوں گے جو نکاح پڑھاتے رہے ہوں گے. ذرا بتانا کہ جو شرط میرے نبی نے لکھوائی، بھلا وہ بھی کوئی لکھواتا ہے؟ میرے نبی نے کیا لکھوایا؟ سرکار نے فرمایا علی کونین کی شہزادی کا رشتہ تجھے دے رہا ہوں، جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ تجھے دے رہا ہوں. اس موقع پر میری شرط ہے. مولا علی نے عرض کیا آقا بتائیے، جو فرماؤ گے مجھے منظور ہوگی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی گھر کے کام کرے گی میری بچی، اور باہر کے کام علی تجھے کرنے پڑیں گے، میری بچی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گی. یہ شرط لکھوائی میرے نبی علیہ السلام نے. فرمایا علی رشتے کی شرط ہے کہ میری بچی باہر کے کام نہیں، میری بچی گھر کے کام کرے گی، باہر کے کام علی تجھے کرنے پڑیں گے. اب بتاؤ کسی نکاح رجسٹرار نے یہ لکھی کبھی شرط؟ تو تابع دار بنو علی کے بچیوں کے، مولا علی کے تابع دار بنو. یہ شرط ہونی چاہیے. کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر پندے ز درویش پذیری، گر ہزار عالم بمیرت تو نبیری. کہو اے درویش کی ایک نصیحت سن لے، زمانہ مر جائے گا تو نہیں مرے گا. کیوں؟ کیا طریقہ ہے؟ کہا بطول باش پنہا شو عظیم دیر کدھر آغوش شبیر بگیری. کہا میری نصیحت یہ ہے کہ زمانے میں اگر حسین جیسا بچہ کائنات والوں کو دینا چاہتے ہو تو بطول جیسی بیٹی پہلے پیدا کرو. اور بطول جیسی بیٹی کا کیا طریقہ تھا؟ کہا بطول باش
پنہاں شو عظیم دیر کے در آغوش شبیر بگیری. کہو اے سیدہ خاتون جنت کے نقش قدم پہ چلو. کیسے؟ زمانے سے چھپ جاؤ. پنہاں شو عظیم دیر، زمانے سے چھپ جاؤ، پردہ کر لو، در آغوش شبیر بگیری. رب تیری گود میں بھی حسین جیسا بچہ عطا فرما دے. یہ تھی شادی. محترم سامعین توجہ فرمائیے، سیدہ خاتون جنت کی بھی شادی ہوئی کہ نہیں؟ گھر ہنستا بستا رہا کہ معاذ اللہ اجڑا؟ وہ بولیے. میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ حسین معاذ اللہ اجڑ گئے. نا، حسین کا گھر یوں بسا جیسے کائنات میں کسی کا بسا ہی نہیں ہے. جس طرح رب نے ان کو بسایا ایسا کوئی بسا ہے بھلا؟ اور ان کے نام لیوا زمانے میں یوں بسے کہ لوگ تکتے رہ گئے. بابا فرید ان کا نام لیوا، خواجہ اجمیری ان کا نام لیوا. رب نے ان کے نام لینے والے کو یوں بسایا کہ کائنات والے دیکھتے رہ گئے. تو تابع دار بنو ان کے نقش قدم پہ چلو. شادیاں انہوں نے بھی کی، طریقہ کار ان کے پاس بھی تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سرکار چاہتے، توجہ کیجئے میری طرف، سرکار چاہتے آرڈر دے دیتے تو جبریل جنت سے سارا اہتمام نہ کر دیتا؟ بولیے، جنت سے اہتمام نہ ہو جاتا؟ مگر جنت سے نہیں، اللہ کے رسول نے سادہ شادی فرمائی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند منٹوں میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، علی کو خرچہ بھی ہے پاس کہ نہیں؟ توجہ میری طرف کیجئے. فرمایا، علی کوئی خرچہ بھی ہے گھر میں کہ؟ بولو تو صحیح یار. میں مردوں کو زندہ کرنے والی باتیں کر رہا ہوں اور آپ جیتے جی بھی فوت ہو گئے. بولو نا، علی گھر میں کوئی خرچہ بھی ہے کہ نہیں؟ مولا علی سے سرکار نے پوچھا. سیدنا علی المرتضیٰ نے اچھا توجہ کیجئے، مولا مرتضیٰ سے سرکار نے پوچھا، علی خرچہ بھی ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کول تے کچھ بھی نہیں. توجہ ہے سارے دی؟ میرے پاس یہ تھا ظاہری اعتبار سے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو ان کا صدقہ جہان کھاتا ہے. یہ ان کا ظاہری اعتبار سے تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جس جوان کے پاس کچھ نہ ہو ہم اسے رشتہ نہیں دیتے. سرکار نے فرمایا کوئی شے گھر وچ پئی بھی ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایک گھوڑے کی سواری اور ایک گھر میں میری زرہ موجود ہے. زرہ سمجھ دے ہو؟ اور جنگی لباس جو لوہے کا چولا پہنتے ہیں. یا رسول اللہ ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. سرکار نے فرمایا گھوڑا رکھو نا سواری کے لیے، زرہ کی علی تجھے کیا ضرورت ہے؟ زرہ جا کے بیچ کے آ جاؤ، جو پیسے ملیں اس پیسوں سے تمہاری شادی کا اہتمام کیا جاتا. اب دلہا جا رہا ہے اپنی شادی کے اہتمام کے لیے. شادی کس سے کرنی ہے؟ خاتون جنت سے. زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں کہ بازار میں بولی لگا کر کہ میں زرہ بیچوں، کوئی ہو خریدار اچانک جو مل جائے اس موقع پر، جو مجھ سے زرہ خریدے، پیسے دے، میں اپنی شادی کر سکوں. رب کا کرنا دیکھو، اس کے ہر کام میں کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں. علی کو خریدار کون ملا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. کون ملے خریدار؟ اور آپ کو پتہ ہے مجبوری میں کوئی چیز بیچ رہا ہو تو لوگ ہزاروں کی چیز سینکڑوں میں لیتے ہیں. بھئی چلو اوکھا ویلا دبا کے رکھو، انہوں تھوڑا گھٹ کرا لو. لیکن مجبوری تھی. مولا علی کی قربان جاؤں عثمان غنی. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، ریٹ گھٹا کے نہیں لینا، جتنا ہے اس سے بھی بڑھا کے لینا ہے. علی ذرا مجھے بیچ دو. کہا جی ہاں بیچتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی بھر کے پیسوں کی حضرت علی المرتضیٰ کو عطا پیش کی. حضرت علی جولی میں پیسے لیے واپس دوڑنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے کہا علی رک جاؤ. آپ کی توجہ ہے؟ علی ذرا ہو گئی میری، پیسے ہو گئے تیرے، پیسے بھی تیرے. اب یہ ذرا عثمان تجھے اپنی طرف سے گفٹ دیتا ہے.
زرہ پہن کے تم کرو گے جہاد، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دی، حضرت علی خوش خوش اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ اور یہ شیعہ مسلک کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں آ کے سب کچھ رکھا نا، میرے نبی علیہ السلام نے شادی کے بقایا کام روک دیے، فرمایا علی بیٹھ جاؤ، جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا نا پہلے مل کے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ کتاب میرے پاس موبائل میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، پہلے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ سرکار نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کی شادی کے موقع پر عثمان غنی کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اور ایک بات بھی عرض کرتا چلوں، شادی علی کی خرچہ عثمان غنی کا، کروڑوں حکمتیں ہوں گی، بے شمار حکمتیں ہوں گی رب کے اس کام میں۔ جو مجھ ناچیز کو سمجھ آیا، رب بتانا چاہتا تھا، اے خبردار، اولاد علی میں سے کوئی بھی عثمان غنی پہ زبان نہ کھولے، ان کو پتہ ہو ہمارے بابا جان کی شادی کے موقع پر جو خدمت پیش کی تھی وہ شخص کا نام عثمان غنی۔ اب سامان آ گیا نا، خرچہ آ گیا، سرکار نے اس خرچے میں یوں ہاتھ مار کے جمع کیا، بھائی کتنا سارا ہے۔ اب سیدہ خاتون جنت کے لیے خریدنا تھا جہیز۔ میرے نبی علیہ السلام نے کن بندوں کو منتخب کیا، یہ بھی غیروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اے جہیز خریدنے بچیوں کا سامان لینے لوگ جاتے ہو تو پرائیاں بیبیاں نو لے کے ویندے، جو بچی کی بہت ہی کلوز ہوں، خالائیں، پھپھیاں، مامیاں، چاچیاں، یہ بہت کلوز رشتے سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر میرے نبی علیہ السلام نے مٹھ بھری ان پیسوں کی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا گیا، سرکار نے فرمایا ابو بکر جاؤ میری بچی کا سامان خرید کے لے آؤ۔ لوگوں نے کہا کہ سیدہ زہرا کا حصہ کھا گئے، وہ یار جن کے ہاتھوں سے سرکار اپنی بچی کا جہیز لے رہے ہیں، سرکار بتا رہے ہیں ان کو خیانت والا نہ سمجھنا، یہ دیانت دار ہے، ان کے ہاتھوں سے سامان ہے۔ یہ بھی شادی ہوئی ایک، جو حضرت سیدہ خاتون جنت کی شادی ہوئی۔ اس طریقے کے ساتھ بھی شادیاں ہو سکتی ہیں، لہذا خبردار اپنے آپ کو مت پھنسانا رسموں میں۔ صحیح بات ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا بچے بیچارے قرضہ اتارتے رہتے ہیں اپنے باپ کی شادی کا، ایسے غریب لوگ قرضے لے لے کر قرضوں کے نیچے دب کر شادیاں کرتے ہیں، فقط کس کی خاطر؟ اپنے منہ متھے کی خاطر، لیکن جب سب کچھ کر دیتے ہیں بعد میں بیچارے کی اولادیں بھی قرضے کے نیچے مر رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ عام قرضہ نہیں، سود پہ قرضہ جو لیٹ ہوتا جائے تو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حرام کام کیا، وہ بھی کس کی خاطر؟ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر۔ بھلا سوچو لوگ بھلا راضی ہو جاتے ہیں؟ 10 ڈشیں پکا لو ولیمے پہ، بھلا لوگ راضی ہوتے ہیں؟ لوگ نہیں راضی ہوتے۔ پہلے راضی خدا کو کرو، رب جہان والوں کو آپ پہ ہی راضی فرما دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، میں بات ختم کروں وقت زیادہ ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے ولیموں کے موقع پر 10 ڈشیں کھا کر جانے والے بھی جاتے ہوئے باتیں کرتے ہیں، وہ نہیں سی صحیح پکیا، ایسی 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 باتیں کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اللہ کے فقیروں کے دربار سے لائن میں کھڑے ہو کے روٹی کا ٹکڑا لنگر میں مل جائے، آدھا کھا کر آدھا بیگ میں ڈال کر محلے میں لاتے ہیں، اوانڈیاں گواڈیاں نو بھی دین دین، تو پھر بھی خوشی کرتے ہیں کہ شکر ہے فلاں آستانے کا لنگر مجھے نصیب ہو گیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا وجہ ہے؟ یہاں 10 ڈشیں کھا کر بھی شکوے، اور بابا جی کی سکی روٹی کھا کر بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، شکرانے بجائے لا جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جو لنگر جس کے لیے پکا رب نے اسے اس کے سپرد کر دیا۔ ولیموں کے 10 ڈشیں عوام کو راضی کرنے کے لیے پکائی جاتی ہیں، رب فرماتے ہیں چلو کر کے دیکھ لو، پھر لوگوں کو راضی، زمانہ راضی نہیں کر سکو گے۔ اور دربال کا لنگر رب کی رضا کے لیے پکا تھا، اور جو رب کے لیے پکتا ہے رب پانی والی دال پر بھی زمانے کو خوش کروا دیتا ہے۔
میری تقریر ختم. میں نے جو آپ کو پیغام دیا دوبارہ خلاصے کی شکل میں بھی سن لو کہ جب بھی خوشی کا موقع آئے اپنی خوشیاں اٹھا کر اللہ کے رسول کے سپرد کر دو. جیسے سرکار کریں ویسے کرو گے انشاءاللہ دکھوں کے موقع پر سرکار اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اللہ کے رسول بھی کرم فرماتے رہیں گے. یہی سوچ کے کر لو بھائی سونیاں تساں بھی کیتیاں اپنے بچیاں دیاں شادیاں, ہم بھی اپنے بچوں کی شادیاں تمہارے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اور یہ قدم اٹھانا بھائی اوکھا ہوتا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں شادی سی کہ کول سی کہہ دیتے ہیں نا لوگ, شادی سی کہ کول سی تسی محفل کرا ہماری. ایک دفعہ سننی پڑتی ہے بات, لیکن جس نے ایک قدم اٹھایا رہا وہ پیچھے دوسروں کو بھی سبق عطا فرما دیتا ہے. میرا دوست تھا لاہور میں پڑھتا تھا جامعہ حجویریہ میں, اس کی شادی کا موقع ہے, اس نے شادی پہ رکھی محفل. اس کے سکے مامے نے کہا, اس نے کہا کاکا اگر تیری شادی پہ ہوگی نا محفل میں نہیں آؤں گا. مامے نے کہا کہ تیری شادی پہ ہوگی محفل تو میں تیری شادی پہ نہیں آؤں گا. اس بھانجے نے پتہ کیا جواب دیا, طالب علم تھا مدرسے کا. اس نے کہا ماما نہیں آنا تو لکھ واری نہ آؤ, میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں, رسول اللہ کا امتی پہلے ہوں. ایس دور کی بات ہے 8-10 سال ہو گئے ہوں گے, میں اچھی طرح اس بندے سے ملوا بھی سکتا ہوں. اس نے کہا ماما جان بشک نہ آؤ, اللہ دے حوالے شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی, ذکر رسول کی محفل ہوگی. میں مسجد میں بیٹھا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, اس بندے نے شادی کی, اپنی شادی پہ پتہ کیا کیا, محفل کی. اور جو ولیمہ تھا محفل پہ اٹھ کے اس نے کہا میں نے کسی سے نیندریں نہیں لینی, اور ولیمے میں صرف چاول کھلائے. جو لوگ ٹر کے جا رہے تھے سارے تعریفیں کرتے جا رہے تھے. چند مہینوں کے بعد اسی طالب علم ساتھی کا مجھے فون آیا. اس نے کہا مولانا میرے مامے کے بیٹے کی شادی ہے اور آپ نے خطاب کے لیے آنا ہے. توجہ نہیں, اوئی ماما جس نے کہا تھا تیری شادی پہ نہیں آنا کہ محفل ہے, اسی مامے کے بچے کی شادی کے موقع آیا تو اس نے اسی سے کہا مولانا جیسے اپنی شادی کی ہے نا, آؤ میرے بچے کی شادی کا سارا اہتمام ویسے ہی کر. قدم اٹھانا اوکھا ہوتا ہے لیکن زمانے کو نظر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کس کام میں رکھی ہے. لہٰذا یہ وتیرہ بناؤ اللہ کے رسول کا ذکر, اور وہ بھی ایسے انداز میں کہ زمانے کو سبق ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے.